بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، آج جو میں اپنے چینل میں پیش کروں گی وہ ہے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابی الدرداء سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے صحت و عافیت حاصل رہے تو میں شکر کرتا ہوں، اور یہ بات اس امر کے مقابلہ میں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں بیماری سے آزمائش میں پڑوں اور صبر کروں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ صحت و عافیت محبوب رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحت اور فراغت خدائے بزرگ و برتر کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے یا نقصان میں ہیں۔ نمبر 3، منقع کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ حدیث نمبر 4، جس نے روزانہ منقع سرخ کے 21 دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منقع بھگویا جاتا تھا، وہ شربت اس روز پیتے تھے، اگلے روز پیتے تھے، اور بعض اوقات اس سے اگلے روز بھی بقایا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ نمبر 6، منقع کھایا کرو مگر اس کا چھلکا اتار دیا کرو، کیونکہ اس کے چھلکے میں بیماری اور گودے میں شفا ہے۔ نمبر 7، ذات الجم کے علاج میں ورس اور زیتون کا تیل بہت مفید ہے۔ جامع ترمذی۔ اور نمبر 8 پہ ہے، تندرست افراد بلا ضرورت مریض کے پاس نہ جائیں، صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 9، اے نبی، آپ کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری اور آپ کو حکمت کے ساتھ ایسی چیزوں کا علم دیا جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، سورہ نساء۔ نمبر 10، بدن کی ٹھنڈک بیماریوں کا باعث ہوتی ہے، سنین ابن حبان۔ 11، خور کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس سے اگر بات کرنا چاہو تو ضروری ہے تو اپنے اور اس کے بیچ 2/1 تیر کا فاصلہ رکھو، متفق علیہ۔ 12، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کے آگے ہاتھ یا کپڑا رکھا جائے، صحیح بخاری۔ 13، پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کوئی چیز اس کی بو، ذائقہ اور رنگت کو تبدیل نہ کرے، بہقی۔ 14، اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل کرتے ہوئے ان کا علاج بھی نازل کیا ہے، اس لیے علاج کرتے رہنا چاہیے، البتہ حرام چیزوں سے علاج نہ کیا جائے۔ 15، اللہ نے ایسے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج اتارا نہ گیا ہو، بخاری و مسلم۔ 16، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری گئی ہو۔ جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت سے مطابقت رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، صحیح مسلم۔ 17، جس شخص نے طب کے علم کو باقاعدہ سلیقے اور توجہ سے نہ پڑھا ہو اور وہ اپنے ہر فعل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ سنین ابن ماجہ۔ 18، طبیب کا کام صرف مریض کو اطمینان دلانا ہے جبکہ شفا اسے دینا اللہ کا کام ہے، مسند احمد۔ نمبر 19، حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیمار تھا کہ آپ کو خبر ہوئی اور آپ عیادت کو تشریف لائے، میری حالت دیکھ کر فرمایا کہ اسے دل کا عارضہ ہے،
میرے درد کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا اور اس کی ٹھنڈک میرے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، کسی حارث بن مغدہ کے پاس لے جاؤ جو کہ بنی ثقیف میں مطب کرتا ہے، اور طبیب کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی عجوہ کھجور سے 7 دانے گٹھلی سمیت کوٹ کر مریض کو کھلائے۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 20، جنت سے اگر کوئی میوہ زمین پر آ سکتا ہے تو یہی ہے انجیر۔ کھاؤ کہ یہ بواسیر کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ سنین ابن السنی۔ نمبر 21، الکحل بارے میں فرمایا، یہ دوائی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 22، رفع حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر بوجھ ڈالیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں۔ نمبر 23، بازار میں کھانا کمینہ، غیر اخلاقی اور غیر محفوظ حرکت ہے۔ نمبر 24، جو شخص مٹی کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرنے میں اعانت کرتا ہے۔ نمبر 25، عجوہ کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 26، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کھجور کھانے سے کولنج یعنی بڑی آنت کا درد نہیں ہوتا۔ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ نمبر 28، رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں کھجور کی ایک مٹھی میسر ہو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا یعنی کمزوری طاری ہو جاتی ہے۔ 29، کھانے کے ساتھ ہمیشہ سالن استعمال کرو اگرچہ وہ پانی کی صورت میں ہو۔ نمبر 30، بہترین سالن نمک ہے۔ نمبر 31، کھانے میں آپ کو کدو بہت مرغوب تھا۔ 32، جو کھانا تمہارے سامنے ہے وہی کھاؤ۔ 33، تھائی پیٹ پانی کے لیے اور تہائی پیٹ سانس کے لیے ہے، یعنی ایک حصہ کھانے کے لیے پیٹ میں اور دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ خالی رہنا چاہیے یعنی سانس کے لیے۔ 34، خوشی غذا کو ہضم ہونے اور جزو بدن بننے میں مدد دیتی ہے اور رنج و غم دل کھانے کو جزو بدن بننے نہیں دیتے۔ 35، کھانے کی چکنائی ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے صاف کر لی جائے۔ ابن ماجہ۔ 36، جس نے رات کو ہاتھ نہ دھوئے اور اس کو کسی حشرات الارض سے نقصان پہنچا تو ہمارا ذمہ نہیں۔ 37، پانی چوس چوس کر پیو اور گٹ گٹ کر کے نہ پیو۔ نمبر 38، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا اتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر نکال دو۔ نمبر 39، احادیث مبارکہ میں پانی 3 اور بعض میں 2 سانسوں میں پینے کا حکم ہے۔ اسی طرح پیالے میں سانس لینے سے منع فرمایا اور کھلے منہ والے برتن میں پانی پینے کا حکم فرمایا۔ آپ سرد اور قدرتی شیریں پانی نوش فرماتے تھے۔ آپ نے اس بات سے بھی سختی سے منع فرمایا کہ کسی کھڑے پانی میں جو نہانے دھونے یا پینے کا کام میں لایا جاتا ہے کوئی غلاظت پھیلائی جائے یا اس میں پیشاب پخانہ کیا جائے۔ اسی قسم کے کنووں سے پانی پینے اور استعمال کرنے سے منع فرمایا جو کھنڈرات میں صدیوں سے ویران اور بیکار پڑے ہوں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دودھ اور مچھلی، دودھ اور ترشی، 2 گرم غذائیں، 2 جلاب آور غذائیں، 2 چپکنے والی غذائیں جمع نہ فرماتے تھے۔ اسی طرح نہ ہی ایک قابض اور دوسری جلاب آور، ایک زود اور دوسری دیر ہضم، ایک تازہ اور دوسری باسی غذا کھاتے تھے۔ آپ نہ تو تیز گرم کھانا کھاتے تھے، نہ ہی رات کا پکا ہوا اور نہ ہی چٹپٹے کھانے کھاتے تھے۔ نمبر 40، قرآن پاک میں ہے کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ 41، آپ نے تیز گرم کھانے میں بے برکتی فرمائی ہے، نیز کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ 42، آپ نے دودھ میں پانی ڈالی لسی پی لیتے تھے اور انچھنا موٹا آٹا پسند کرتے تھے۔ 43،
انگور کی شراب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہوتی۔ نمبر 44 قرآن نے خون پینے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 45 تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دعائیں ہیں۔ 47 جنگ احد کے دوران جب آپ کو زخم آئے تو پہلے آپ نے زخموں کو دھویا، پھر ان پر بار بار ٹھنڈا پانی ڈالا، اس سے انجماد خون نہ ہو اور نہ ہی سوزش اور ورم آیا۔ 48 آپ نے ایک ہنگامی حکم کے تحت مدینہ کے سارے کتے ہلاک کروا دیے اور یہ بھی فرما دیا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہوگا۔ 49 جس کسی نے زندہ جانور کے جسم سے جو ٹکڑا کاٹا وہ مردار ہے۔ نمبر 50 چھریاں خوب تیز کی جائیں اور ان کو جانوروں سے چھپا کر لے جائیں اور جب ذبح کریں تو جلدی کریں۔ نمبر 51 اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر ذبح کرنے لگو تو چابک دستی سے کرو، چھری کو اچھی طرح تیز کرو اور ذبح کو آرام دو، ذبیح کو آرام دو۔ نمبر 52 ایک دفعہ ایک بکری مر رہی تھی، ایک شخص نے تیز پتھر سے اس کو ذبح کیا اور آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔ 53 جو شخص ہر ماہ میں صبح کے وقت شہد چاٹے گا اس کو کوئی بڑی بلا بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ سنین ابن ماجہ۔ 54 شہد ہر جسمانی مرض کے لیے شفا کا باعث ہے اور قرآن ہر روحانی مرض کے لیے دعا ہے، اس لیے قرآن اور شہد دونوں شفاؤں کو تھامے رکھو۔ ابن ماجہ والحکم۔ نمبر 55 آپ کو حلوہ اور شہد سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ۔ 56 شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، ایک حجام سے پچنا لگوانے میں، دوم شہد کی ایک خوراک کھانے میں، سوم آگ کے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ 57 لہسن میں 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ امام جعفر۔ ناظرین میں نے یہ تمام احادیث بیان کر دی ہیں، امید ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے میں ان کی بہت ضرورت پیش آئے گی اور ان سے بہت زیادہ ہم پورا بھروسہ ہونا چاہیے اس چیز میں کہ ان سے ہمیں بہت نفع، بلکہ حقیقی زندگی ہی ایسی ہے کہ جو ہم ان احکام کے مطابق گزاریں تو اسی میں نفع، سکھ اور سکون اور جسمانی راحت اور آرام ہے۔ ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا تاکہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔